هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ مریم ٹوٹل 98 آیات پر مشتمل ہے اور اس میں 6 رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت کا بنیادی پرپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورت نازل ہوئی عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی موجود نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے ہیلپ لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کرام مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر چونکہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے جہاں پہ عیسائی مذہبی کی حکمرانی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہو سکیں۔ یہ صورت بیس کرتی ہے انہی حضرات پہ، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی ہے، جن میں حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کی ڈیٹیلز اس صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ چنانچہ اس صورت میں ان حضرات کے واقعات اسی سیاق و سباق کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی ایک لڑی ہیں، یا ایک ان کی کڑی میں سے ہے۔ اس لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا مختصر تذکرہ اسی صورت میں آیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام جن سچویشن سے گزری سب سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات، جیسا کہ سورہ بقرہ کے سٹارٹ میں عرض کیا گیا، مختلف صورتوں کے سٹارٹ میں جو حروف مقطعات آئے ہیں ان کا ٹھیک ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ حروف مقطعات یا پھر کٹے ہوئے حروف جن کا صحیح میننگز یا ان کے ورڈز کے جو میننگز ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ ذکر رحمتی یہ تذکرہ ہے اس رحمت کا، ربی کا جو کہ تمہارا رب ہے، عبدہ زکریا تمہارے پروردگار نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی۔ یہ تذکرہ اس رحمت کا ہے جو آپ کے اور میرے رب نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت نازل کی تھی۔ اب زکریا علیہ السلام پر رحمت کس طرح سے نازل کی گئی یہ ہم اگلی آیات میں پڑھتے ہیں۔ اس جب نادا وہ پکارتے تھے، وہ آواز دیتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے تھے، اس جب نادا پکارا ربہ اپنے رب کو نداء خفیہ آہستہ آواز میں، یہ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے جب زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو آہستہ آہستہ آواز میں پکارا، وہ ایک دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے تھے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ جب زکریا علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، جب ان پہ رحمت نازل فرمائی اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، قال اب انہوں نے اپنی دعا میں کیا مانگا تھا وہ آیت نمبر 4 میں دیکھتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا ربی اے میرے رب انی وہن العظم میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں، منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بالکل سفید ہو چکا ہے اور میرے پروردگار میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ اب انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور پڑ گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بالکل سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ آپ کے لیے کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے، آپ ہر چیز کو پاسبل کر دیتے ہیں، آپ کن فرماتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے، میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور اس میں
اس آیت میں ہمارے لیے کتنی بڑی موٹیویشن ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ سے ایک فرزند کی دعا کر رہے ہیں، اولاد نرینہ کی دعا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اس چیز کا بخوبی علم تھا. وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو چکے ہیں، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں. ایون کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایج تھی 98+ یا پھر 100+ ان کی ایج ہو چکی تھی. ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک وارث دے، اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا دے. تو اتنا زیادہ ان کو اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا. اسی لیے انہوں نے کیا کہا، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی نامراد نہیں ہوا. اللہ اکبر. تو دعا ایسے مانگی جائے کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ویسا ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ پہ ٹرسٹ رکھیے اور اللہ انشاءاللہ آپ کی وہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے پاسبل ہے. اس کے تو ارد گرد کوئی آثار ہی نظر نہیں آتے، لیکن آثار نظر آئیں یا نہ آئیں، جب اللہ کی رحمت ہوگی جیسے کہ زکریا علیہ السلام پر تھی، تو پھر ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعا کو رد کیا جائے. تو کیا فرمایا گیا ہے سیکنڈ آیت میں کہ جب اس ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اور یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے اس بندے کا جس پہ اللہ تعالیٰ نے، بندہ کون سا ہے؟ زکریا علیہ السلام، جس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی. اب یہاں پہ رحمت کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے سب کچھ عطا کیا. وہ ایک جو دعا مانگ رہے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کمپلیٹ دعا کیا ہے. ان کو ٹرسٹ تھا اللہ تعالیٰ پہ. آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں. وَإِنِّي، اور یقیناً میں خفت، خوف رکھتا ہوں، موالی اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانتی اور شروع سے. اب دیکھیں ریلیٹیوز کا ہر بندے کو ڈر ہوتا ہے، یا کہہ لیں کہ ان کے شاید طنز ایسے ہوتے ہیں یا بہت ساری باتیں ایسے ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ تھوڑا سا اس چیز کو فیل کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا، وَإِنِّي خِفْتُ، اور یقیناً میں خوف رکھتا ہوں، موالی اپنے رشتہ داروں سے، من ورائی اپنے پیچھے، وکانتی اور شروع سے، وکانت امراتی اور شروع سے میری بیوی، عاقراً بانجھ ہے، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، فہب لی، اس کے باوجود آپ عطا فرما دیجئے، لی میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے، ولی یا ایک وارث. اب انہوں نے کہا کہ میں خوف رکھتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے، یا اپنی وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے بعد کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا. تو اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور میں اپنے چچا زاد بھائیوں کا بھی مجھے اندیشہ لگا ہوا ہے، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، لہٰذا آپ اپنی خاص رحموں سے مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دیجئے. یعنی میری، اب ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا، ریلیٹیوز کے بارے میں بات کی نا، من ورائی، تو اس نے اپنے چچا زاد بھائیوں کا انہوں نے ذکر کیا، یعنی میری کوئی اولاد تو نہیں ہے، اور میرے پیچھے میرے چچا زاد بھائی اپنے علم اور تقویٰ کے اعتبار سے اس مقام پر نہیں ہے کہ وہ میرے مشن کو، جو بھی ان کا تھا ایک کہہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو مشن دیا گیا تھا، میرے مشن کو آگے جاری رکھ سکیں. اس لیے مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے. جو ان کا مشن تھا اس کو وہ آگے نہیں لے کے جا سکیں گے، وہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے. لہٰذا اے اللہ، آپ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما دیجیے جو میرے علوم نبوت کا وارث ہو. حضرت زکریا علیہ السلام کی اس دعا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے جواب میں بیٹا عطا فرمانے کا تذکرہ ہم سورہ آل عمران میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں، جو کہ آیت نمبر 38 سے 40 میں گزر چکا ہے، اور ان آیات کے حوالے سے بھی ہم وہاں سے ہیلپ لے سکتے ہیں. آیت نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. یارثنی ویرث من آل یعقوب. اب انہوں نے دعا کی، اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا فرمائیے، یارثنی جو میرا بھی وارث ہو، ویرث من آل یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے بھی میراث پائے. وجعلہ ربی رضیہ، اور یا رب اسے ایسا بنائیے جو خود آپ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. اس کو ایسا بنائیے گا جو آپ کا پسندیدہ بندہ بن جائے. ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ میراث پانے سے حضرت زکریا علیہ السلام کا مطلب مال و دولت کی میراث نہیں، بلکہ علوم نبوت کی میراث پانا مراد تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مالی وراثت پانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لہٰذا ان کی دعا اسی اصول کے خلاف نہیں جو معروف حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کا ترکہ ان کے وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے کیا دعا کی تھی کہ اے میرے رب ایسا بنا دیجئے ان کو جو خود آپ کو بھی پسندیدہ ہو، آپ بھی ان کو پسند کر لیں. اور جو اللہ سے مانگتے ہیں وہ کبھی بھی محروم نہیں رہتے، اللہ سے مانگنے والے محروم نہیں رہتے.
یا پھر اللہ نے اتنی پیارے طریقے سے تسلی دی حضرت زکریا علیہ السلام کو اور فرمایا یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، پہلے دعا کی جا رہی ہے اور سب سے پہلے بات کی گئی، سورہ سٹارٹ ہوئی سیکنڈ آیت میں بات کی گئی کہ ہم نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر رحمت نازل کی۔ پھر دعا کا ذکر کیا گیا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، لیکن مجھے آپ پہ ٹرسٹ ہے، آپ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ پھر کہا کہ میرے ریلیٹیوز میں سے بھی ایسا کوئی نہیں ہے جو دین کی خدمت کر سکے، تو آپ مجھے اپنے پاس سے ولی یا ایک وارث عطا کر دیجئے۔ پھر کہا کہ وارث کیسا ہو؟ وارث ایسا ہو جو کہ آل یعقوب میں سے بھی ہو، جو کہ نیک بھی ہو اور جس سے آپ بھی راضی ہو جائیں۔ پھر جب یہ ساری انہوں نے دعا کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ندا آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا، وہ ان آیات میں آیت نمبر 7 میں ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، انا یقیناً ہم نے نبشرو کا آپ کو خوشخبری دی ہے بغلام ایک بیٹے کی، نسمہ جس کا نام ہوگا یحییٰ، یحییٰ علیہ السلام، لم نجعل نہیں بنایا ہم نے لہو اس کے لیے من قبل اس سے پہلے سمیہ کوئی نام۔ اور اے زکریا علیہ السلام، آپ کو گڈ نیوز دی جا رہی ہے، آپ کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے ایک بیٹے کی جس کا نیم یحییٰ علیہ السلام ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اور ایسا نام جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، بہترین نام کے ساتھ آپ کو ایک بیٹا عطا کیا گیا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور آپ کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا جائے گا۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پہ حضرت زکریا علیہ السلام کو ٹرسٹ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ٹرسٹ کو، یا وہ بار بار جو ایک دعا مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما دیا۔ قال کہا ربی، اے میرے رب، اب دوبارہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، انا کیسے یکون ہوگا لی میرے لیے غلام۔ اب ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا، پہلے وہ دعا کر رہے تھے، ان کو بالکل یقین تھا اللہ میری دعا لازمی قبول کرے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں آپ کی دعا قبول ہوگی، آپ کو بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، تو پھر تھوڑی سی بے چینی سے، جیسے بندہ کہتا ہے نا کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، کہ مجھے کیسے اللہ نے سلیکٹ کر لیا، یا مجھ پہ کیسے اللہ کی رحمت ہوگی، یا پھر بندہ اپنے گناہوں کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے کہ جب اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت آپ پر نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اب ان کا یقین تو اللہ پر تھا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بہت گہرا یقین تھا جب ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، لیکن وہ اس چیز کو تھوڑے سے ڈاؤٹ میں تھے کہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا قال ربی انا یکون لی، اے میرے رب یہ کیسے ہوگا، مینس کہ مجھے کوئی نشانی دے دیجئے، لی میرے غلام بیٹا، وکانت امراتی جبکہ میری بیوی عاقرن بانجھ ہے، میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا جبکہ میری تو بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت، اور یقیناً میں پہنچ گیا ہوں، من الکبر بڑھاپے کو، عتی یا آخری حد تک، اور جبکہ میں بڑھاپے کو آخری حد تک پہنچ چکا ہوں، میرے بیٹا کیسے پیدا ہوگا۔ اور کہا کہ من الکبر عتیہ، جبکہ میرا جسم بھی بالکل سوکھ چکا ہے، یہ تعجب کا اظہار تھا، در حقیقت فرد مسرت میں اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی تھا، اور تشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے میرے رب یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کس طرح سے ممکن ہے۔ اللہ نے کیا کہا، قال کذالک، کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، قال ربک هو علی حین وقد خلقت من قبل ولم تک شیئا، تمہارے رب نے فرما دیا کہ یہ تو میرے لیے معمولی سی بات ہے، اور اس سے پہلے میں نے تمہیں پیدا کیا تھا جب تم کچھ بھی نہیں تھے۔ اور اللہ نے کہا ہاں زکریا یہ بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے آپ کو پیدا کیا گیا تھا، اور یہ میرے لیے بہت معمولی سی چیز ہے، اس سے قبل میں آپ کو بھی پیدا کر چکا ہوں۔ قال رب اجعل لی آیہ، زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، آیتن کوئی نشانی، اب آپ میرے لیے کوئی نشانی دکھا دیجئے، یا وہ کس طرح سے ہوگا، نارمل وے سے ہوگا، یا پھر وہ کوئی ایک معجزانہ طریقے سے ہوگا، مجھے کوئی نشانی دکھائیے، کیونکہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ 100 جو ایئرس وہ کراس کر چکے ہوں یا بانجھ ہو ان کی بیوی، پھر اس طرح سے بیٹا عطا کیا جائے، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ یحییٰ علیہ السلام عطا کریں گے، مجھے کوئی نشانی دکھا دیجئے، مجھے کوئی نشانی دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قال آیتک، کہا تمہاری نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس، کہ تو بات نہیں کرے گا لوگوں سے، 3 لیال سویہ،
3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم صحت مند ہونے کے باوجود اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ کہ تو صحت مند ہونے کے باوجود 3 دن یا 3 رات تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے۔ اور پہلے زمانے میں پہلی امتوں پر چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، تو یہ ان سے بات کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ نے اتنے دن 3 دن کے لیے ایک آپ کو کنڈیشن دی جا رہی ہے، یا ایک آپ کو ایسی سچویشن میں رکھا جا رہا ہے کہ 3 دن تک آپ بات نہیں کر سکیں گے کسی سے بھی۔ تو یعنی انہوں نے کہا کہ ایسی نشانی بتا دیجیے جسے مجھے یہ پتا چل پائے کہ جو پریگننسی ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یعنی جب انہوں نے کہا کہ حمل قرار پائے گا تو تم سے بولنے کی قوت 3 دن کے لیے سلب کر لی جائے گی۔ اب کچھ کے لیے یہ تھا کہ وہ 3 دن کے لیے روزہ تھا، لیکن کچھ علماء کرام کے اکارڈنگ اس طرح سے تھا کہ صحت مند ہونے کے باوجود جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بیوی کو پریگننسی سٹارٹ ہوئی تو 3 دن کے لیے فرسٹ 3 ڈیز کے لیے ان کی جو آواز تھی وہ ان سے لے لی گئی، ان کی آواز سلب کر لی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز کو لے لیا۔ البتہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کیا کرتے تھے، تسبیحات، ذکر، اذکار، جو اللہ تعالیٰ کا نام لیتے تھے وہ کیا کرتے تھے، لیکن باقی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے تھے۔ واللہ اعلم۔ فخرج علی قومہ من المحراب، چنانچہ وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے۔ فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اب ان سے جب وہ آواز چھین لی گئی، سلب کر لی گئی کچھ ٹائم کے لیے، 3 ڈیز کے لیے، چنانچہ جب وہ عبادت گاہ سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آئے اور ان کو اشارے سے ہدایت دی کہ تم لوگ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عظمت کی والی آیات یہاں پہ آ رہی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، پھر جب یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر بڑے ہو گئے تو ہم نے ان سے فرمایا اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، آفٹر حضرت یحییٰ علیہ السلام برتھ، جب وہ ان کی برتھ ہو گئی، پھر وہ بڑے ہو گئے، نشانی پوری ہو گئی، اللہ نے دعا کو قبول کر لیا، تب جب ان کو کتاب عطا کی گئی، ان کو نبوت عطا کی گئی، تو اللہ نے مخاطب کیا یحییٰ علیہ السلام کو، یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام خذ الکتاب بقوہ، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیجئے، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے بچپن میں ہی ان کو دانائی بھی عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ نے بچپن میں ہی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عظمت اور دانائی عطا فرما دی تھی۔ کتاب سے مراد تورات ہے، اور مضبوطی کے ساتھ تھامنے کا مطلب یہ ہے خود بھی اس پر پورا عمل کیجئے اور لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیجئے، اس میں جو جو احکامات آپ کے لیے بیان کیے گئے ہیں ان پر اچھے طریقے سے عمل کیجئے۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، اور خاص اپنے پاس سے نرم دلی اور پاکیزگی کو اختیار کیجئے۔ آپ نے نرم دلی سے، پاکیزگی سے لوگوں کو دعوت دینی ہے دین کی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے ہی پرہیزگار تھے، بڑے ہی اللہ سے ڈرنے والے تھے یحییٰ علیہ السلام۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور وہ اپنے والدین کے خدمت گزار تھے، اپنے والدین کی اطاعت کرنے والے تھے، نہ وہ سرکش تھے نہ وہ نافرمان تھے، وہ نافرمانی نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ کیا لیسن ہے؟ نافرمانی نہیں کرنی، سرکشی نہیں دکھانی۔ ہم میں سرکشی آ جاتی ہے، کسی سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے اڑ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں کہ ایسا کیسے پاسبل ہے کہ ہم تھوڑا جھک جائیں یا اس طرح سے۔ تو جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں نہ تو وہ سرکش ہیں نہ وہ نافرمان ہیں، تو کیا فرماتا ہے قرآن آیت نمبر 14 سورہ مریم میں، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے والدین کے خدمت گزار، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ نافرمان اور نہ وہ سرکش۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو مخاطب کیا، یا یحییٰ اے یحییٰ علیہ السلام آپ اس کتاب کو، اس کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لیجئے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل کی گئی ان پر، یوم ولدہ، جس دن آپ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ یموت، اور جس دن آپ اس دنیا سے جائیں گے، وَيَوْمَ یُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب ان کی یہ جو کوالٹیز تھیں، ان کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہماری طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہے ان پر، یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہے، اس دن پر بھی سلام ہے جس دن ان کی برتھ ہوئی تھی۔ سلام علیہ یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا ہوئے، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن وہ اس دنیا سے جائیں گے اس دن پہ بھی سلام، اس دن پہ بھی سلام جس دن ان کی برتھ ہوئی، اس دن پہ بھی سلام جس دن ان کی
ڈیتھ ہوگی، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو زندہ دوبارہ اٹھایا جائے گا اس دن پر بھی سلامتی ہو۔ کیوں سلامتی ہو؟ کیونکہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے خدمت گزار، وہ سرکش نہیں تھے اور وہ نافرمان نہیں تھے، اور جس دن ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا ان پر اس دن بھی سلامتی ہوگی۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، فی الکتابی، یا وذکر، اور آپ ذکر کیجئے یا یاد کیجئے، فی الکتابی، کتاب میں، مریم علیہ السلام کو، جب اذن تبذت، جب وہ الگ ہو کر چلی، من اہلیہا، اپنے گھر والوں سے، مکانن شرقیہ، مشرقی سائڈ پہ جب وہ چلی۔ اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجئے، اس وقت کا تذکرہ جب وہ اپنے گھر والوں سے سیپریٹ ہو کر اس جگہ چلی گئی جو مشرق کی طرف واقع تھی۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا، پھر انہوں نے ان لوگوں کی اور اپنے درمیان ایک پردہ ڈال دیا۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اس موقع پر ہم نے ان کے پاس اپنی روح یعنی ایک فرشتے کو بھیجا جو ان کے سامنے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، جو کہ ایک مکمل انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ علیحدہ جا کر پردہ ڈالنے کی وجہ سے بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ شاید بات لینے کے لیے جانا چاہتی تھی یا غسل کرنا چاہتی تھی، اور بعض نے کہا وہ عبادت کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے تنہائی اختیار کرنا چاہتی تھی اور اس لیے وہ سیپریٹ ہو گئی تھی۔ اب وہ جب اپنے مکان میں سیپریٹ ہو کر چلی گئی اور وہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا جو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہا کرتی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب عبادت خانہ میں چلے جاتے تو پیچھے سے حضرت مریم علیہ السلام کا جو ڈور تھا، اس کو، جس مکان میں رہتی تھی، اس کو کلوز کر دیتے تھے، اس کو لاک لگا دیا کرتے تھے۔ اب حضرت مریم علیہ السلام نے دیکھا کہ جو ان کا گھر ہے، اس کا جو روم ہے، اس کا دروازہ تو بالکل لاکڈ ہے، لیکن اندر کوئی ایک انسان آیا ہے، باشرن سبیہ، جو انسان کی شکل میں ایک مکمل انسان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، ایک فرشتے کو، ہو سکتا ہے وہ جبرائیل علیہ السلام ہو سکتا ہے وہ کوئی اور فرشتہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا۔ اب ان فرشتے نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک پھونک ماری، ان کے سینے پہ پھونک ماری، تو انہوں نے کیا کہا، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے ان کو دیکھا ایک دم سے ڈر گئی کہ دروازہ بند ہے اور لاک لگا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر ایک مرد موجود ہے، تو انہوں نے کیا کہا، قالت، کہا، انی، بے شک میں، اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، من کا، تمہارے سے، ان کنت تقیہ، کہ اگر تم میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ حضرت مریم بہت زیادہ عبادت گزار تھی، اب ان کو فیل ہوا کہ یہ کوئی بری نیت کے ساتھ گھر میں داخل ہوا ہے، تو فوراً سے کہا کہ میں تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ یا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تم میں اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہے تو یہاں سے واپس چلے جاؤ، کیونکہ وہ انسانی شکل میں تھے، جو فرشتے تھے۔ قال، کہا، انما، بے شک میں، انا ہوں رسول ربک، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور اس لیے آیا ہوں لأہب لکی غلاما زکیہ، اور اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا دے سکوں۔ پاکیزہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے نسب اور اپنے اخلاق اور آداب کے اعتبار سے پاکیزہ ہوگا۔ حضرت مریم بڑی شوق ہوئی کہ یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کس طرح سے یہ بات کر رہے ہیں، تو تب فوراً حضرت مریم علیہ السلام نے کیا کہا، حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، قالت انا یکون لی، یہ کیسے پاسبل ہے، قالت، کہا، اب قالا کہتے ہیں کہ جب وہ مرد کہے گا تو وہ قالا ہوگا، مرد بولے گا تو قالا، عورت کے لیے قالت، قالت، اس عورت نے کہا، مینس کہ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، انا، کیسے ہوگا، یکون، انا کیسے، یکون ہوگا، لی میرے، ہاں، غلام لڑکا، ولم یمسسنی، اور چھوا تک نہیں مجھے، بشرن کسی انسان نے، ولم اکو، اور نہ کبھی میں تھی، بغیہ بدکار، نہ مجھے کسی انسان نے چھوا اور نہ ہی میں بدکار تھی، میرے لڑکا کیسے پیدا ہوگا، کہ جو ایک انسانی پروسیس ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں اس پروسیس میں سے نہیں گزری تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ میرے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، یا پھر وہ کیسے پاسبل ہے، کیا میری شادی کے بعد بیٹا ہوگا یا کب بیٹا ہوگا، تو کیا آپ مجھے بشارت یا خوشخبری سنانے کے لیے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے نہ کسی بشر نے ابھی تک چھوا ہے اور نہ ہی میں ایک بدکار عورت ہوں، وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، قال کذالک، اب فرشتے نے کیا کہا، قال، اس نے کہا، کذالک، اسی طرح سے، یہ ایسے ہی ہو جائے گا، قال، کہا، ربک کی، آپ کا رب، ہوا وہ علیہ ہجن، جو آپ کا رب ہے، ہوا وہ علیہ مجھ پر
हय्यिनुन आसान है, वली नजअलहु आपके रब के लिए ये काम बहुत आसान है, वो इसके लिए अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। वली नजअलहु ताकि वो बनाए हमें आयतन, ताकि वो हमारे लिए एक निशानी बना दे, आयतन निशानी, लिन्नासी लोगों के लिए, व रहमतन और एक रहमत भी, मिन्ना अपनी जानिब से, व कान अमरन मक़ज़िय्या और ये एक तयशुदा काम है, जो कि एक तयशुदा अमर है जो अल्लाह की तरफ से होकर रहेगा। फरिश्ते से जब पूछा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने कि ये किस तरह से पॉसिबल है, तो फरिश्ते ने कहा कि ये ऐसे ही हो जाएगा। तुम्हारे रब ने फरमाया है कि ये मेरे लिए एक बहुत मामूली बात है और हम ये काम इसलिए करेंगे ताकि इस लड़के को लोगों के लिए अपनी कुदरत की एक निशानी बना दें और अपनी तरफ से रहमत का मुजाहरा करें, और ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है। इंसान की पैदाइश का आम तरीका तो ये है कि मर्द और औरत के फिजिकल रिलेशन से ही फिर बच्चा पैदा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस तरह पैदा फरमाया कि इनकी पैदाइश में ना किसी मर्द का कोई दखल था, ना किसी औरत का, और हजरत हवा को चूंकि इन्हीं की पसली से पैदा किया गया, इससे इनकी पैदाइश में मर्द का फिर मर्द की मतलब थोड़ी बहुत वो दाखिल थी, एफर्ट या जो भी था, ठीक है, उसमें वो थोड़ा बहुत दखल था मर्द का, लेकिन औरत का इसमें कोई दखल नहीं था। अब अल्लाह ताला ने पैदाइश की ये चौथी सूरत अपनी कुदरत कामिला से जाहिर फरमाई कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के सिर्फ माँ से पैदा फरमाया। इससे एक तो अल्लाह ताला की कुदरत का मुजाहरा मकसूद था, और दूसरा वो कि एक पैगंबर की हैसियत से लोगों के लिए रहमत बनकर तशरीफ ला रहे थे। तो क्या हुआ, फ़हमलतहु फ़ंतबज़त बिही मकानन क़ज़िय्या, फिर ये हुआ कि मरियम अलैहिस्सलाम को इस बच्चे का हमल ठहर गया, कि वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई, और जब विलादत का वक्त करीब आया तो वो इसको लेकर लोगों से अलग एक दूर मुकाम पर, मकानन क़ज़िय्या, वो एक दूर मुकाम पर चली गई। फ़अजाअहल मख़ाज़ु इला जिज़अन नख़लती, फिर जब उनको पेन स्टार्ट हुआ तो अल्लाह ताला की तरफ से इन्हें कहा गया कि आपके दरख्त के नीचे जो टेक लगा के बैठे हुए हैं, ये खजूर का एक दरख्त है, एक खजूर के दरख्त उनके पास पहुंचा दिया गया, या ये भी कहा जाता है कि फ़अजाअहल मख़ाज़ु, कि उनके पास ले आया गया, कि वो खजूर का दरख्त उनके पास अल्लाह ताला की कुदरती कामला से उनके पास ले आया गया। मखासु, जब उनको पेन स्टार्ट हुआ, इला जिज़अन नख़लती, तो वो खजूर के तने के साथ टेक लगा के बैठ गई। क़ालत, तब उन्होंने कहा, या लैतनी, ए काश मित्तु, मैं मर जाती। तब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि काश मैं मर जाती, क़ब्ला, इससे पहले, जैसे कि हम जब सूरह कहफ पढ़ रहे थे ना, तो उसमें नौजवानों ने क्या कहा था कि आप किसी को हमारे बारे में ना बताइए, कि जब आप खाना लेने जाएंगे तो किसी से भी हमारे बारे में जिक्र ना कीजिएगा, वरना लोग हमें पकड़ लेंगे या मार देंगे या अपने दीन पे ले जाएंगे। ठीक है, उनको क्या पता था कि उम्मत मुहम्मदिया के लोग, या कुरान में अल्लाह ताला उनका तज़किरा ऐसे फरमाएगा कि रहती दुनिया तक उनको याद किया जाएगा और अच्छे वर्ड्स में याद किया जाएगा। ऐसे ही हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, जब उनकी ऐसी सिचुएशन हुई तो बड़ी परेशान हुई, साथ ही उन्होंने कहा, क़ालत या लैतनी, ए काश मित्तु, मैं मर जाती है, काश मैं मर जाती, क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले, ये जो मैं सिचुएशन फेस कर रही हूँ इससे पहले कि मैं मर जाती, हाज़ा व कुंती, और होती नसिय्यम मनसिया, भूली भाली, भूली या भुलाई हुई, किसी को याद ही ना होता मरियम कौन है, मरियम के बारे में कोई जानता ही ना होता कि मरियम कैसी है। तो इसलिए उन्होंने ये दुआ की कि काश मैं इससे पहले, ये सिचुएशन आने से पहले मैं मर चुकी होती और किसी को याद ही ना होता कि मरियम कौन है। नसीयम मनसिया, एक भूली बसरी याद बन चुकी होती। एक पाक माज औरत को कमारेपन में बच्चा पैदा होने के तसव्वुर से जो बेचैनी हो सकती है वो ज़ाहिर है, अगरचे आम हालात में मौत की तमन्ना करना मना है, लेकिन किसी दीनी नुकसान के अंदेशे से ऐसी तमन्ना मना नहीं है उलमा कराम के अकॉर्डिंग, वल्लाहु आलम। और ऐसा लगता है कि शदीद बेचैनी के आलम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को फरिश्ते की दी हुई बिशारतों की तरफ से वक्ती तौर पर ध्यान नहीं रहा कि उन्होंने क्या कहा था कि एक ऐसा बच्चा होगा जो कि नबी होगा, जो कि लोगों को दीन की तरफ बुलाएगा और उनको किताब दी जाएगी और आपको खुशखबरी सुनाई जा रही है। उनको ये चीजें भूल गई, बस उनको ये डर था कि बस्ती वाले उनको क्या कहेंगे। जो सब लोग मरियम की बहुत तारीफ करते थे कि मरियम अलैहिस्सलाम तो बहुत ज्यादा नेक हैं, वो सब लोग मुझ पे उंगलियां उठाएंगे और मेरे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे और कहेंगे कि आप तो बड़ी पाकबाज थी, अब आपकी पाकबाजी किधर गई है। तो बेसाख्ता उनके मुंह से ऐसे कलमात निकल गए कि काश मैं मर जाती, या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा व कुन्तु नसिय्यम मनसिया, मैं मर गई होती और मैं मर कर एक भूली बसरी याद हो जाती। इस तरह से उनके मुंह से अल्फाज निकले।
فناداها تو پھر ان کو ایک پکار سنائی دی، فناداها من تحتها الا تحزنی، پھر فرشتے نے ان کے نیچے ایک جگہ سے انہیں آواز دی کہ تم غم نہ کرو، اللہ تحزنی، تم غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریجا، تمہاری رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پیدا کر دیا ہے، وہزی الیکی بجذع النخلۃ تساقط علیکی رطبا جنیجا، اور کھجور کے تنے کو آپ اپنی طرف سے تھوڑا سا ہلاؤ اور اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پہ گریں گی اور ان کو تم کھا لینا، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنَا، اب کھاؤ بھی اور پیو بھی اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی رکھو، فَإِمَّا تَرَيَنِّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، اور اگر لوگوں میں سے کسی کو آتا ہوا دیکھو یا پھر تمہارے پاس کوئی آئے آ کے تم سے کوئی سوال کرے تو تم اشارے سے ان کو جواب دینا اور کہنا آج میں انی نظر، فقولی تو تمہیں چاہیے کہ تم کہہ دینا انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں اپنے رب کی طرف سے روزے کی منت مان چکی ہوں، فلن اکلم اليوم انسیا، اس لیے میں کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں۔ اب حضرت مریم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اب آپ کھائیے پیئے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجیے۔ اب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور کا درخت بھی ان کے پاس کر دیا تھا جس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں ان کے پاس گریں، اور ساتھ ہی ایک چشمہ جاری کر دیا ان سے کہ یہاں سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کی تھوڑی سی مدد کر دیتا۔ اب ان کو پین سٹارٹ تھا، ساتھ میں ان کو کوئی ہیلپر نہیں تھا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور اسی لیے دعا کر رہی تھی کہ کاش میں مر جاتی اور مجھے کوئی یاد نہ رکھتا کہ مریم جو ہے وہ کبھی ہوا بھی کرتی تھی، اور یہ نہیں پتا تھا کہ امت محمدیہ بھی بیٹھ کے مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ذکر کر دیا ہے قرآن کریم میں سورہ مریم سورہ مریم نازل کی، اور اس میں کمپلیٹ واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے کن کن سچویشن سے حضرت مریم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ تو پھر حضرت مریم علیہ السلام جس جگہ تشریف لے گئی وہ کچھ بلندی پر واقع تھی، اور شاید یہی جگہ بیت الحمم اس کو کہا جاتا ہے، بیت الحم کہلاتی ہے، جو بیت المقدس سے چند میل کے فاصلے پر ہے، اس کے نیچے والے رستے میں فرشتہ جو ہے وہ ان سے ہم کلام ہوا ہوگا اور انہیں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کھانے پینے کا انتظام فرما دیا ہے، نیچے ایک چشمہ بہ رہا ہے اور معمولی کوشش سے تازہ کھجوریں آپ پر خود بخود آپ کی گود میں آ جائیں گی، جس میں پوری غذائیت بھی ہے اور تقویت کا سامان بھی ہے۔ بعض پچھلی جو شریعت تھیں یا شریعتوں میں یا پھر جو پہلی امتیں تھیں ان پر ایسے روزے ہوا کرتے تھے، لائک چپ کا روزہ ہوا کرتا تھا، چپ کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور چپ کا روزہ رکھنا بھی ایک طرح کی عبادت کی شکل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گئی۔ اب ایسا روزہ رکھنا جائز نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہدایت دے دی گئی کہ وہ ایسے روزے کی منت مان کر روزہ رکھ لیں، مینس کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں۔ اگر آپ سے کوئی سوال کرے گا کہ یہ کیسے ہوا، آپ تو پاک باز تھیں، آپ نے بدکرداری کیوں کی، آپ نے یہ کیوں کیا، تو آپ صرف اتنا کہیے گا کہ میں اپنے رحمان کی طرف سے انی نظرت للرحمن صوما، کہ میں نظر مان چکی ہوں چپ کے روزے کی، اور اس لیے میں کوئی جواب نہیں دوں گی، تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب دلا دے گا، کس کے ذریعے سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ آپ اشارے سے ان کو بتا دیجیے گا کہ میں روزے سے ہوں، اور اس لیے آپ کو مزید لوگوں کے سوالات کا جواب نہیں دینا پڑے گا۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، پھر جب وہ بچے کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، قالوا، وہ کہنے لگے، لوگ کہاں چپ رہتے ہیں، کہاں باز رہتے ہیں، قالوا، وہ لوگ بولے، یا مریم، اے مریم، لقد جئت شیئا فریحا، تم نے تو بڑا غضب ڈھا دیا ہے، تم نے تو بڑا گناہ کر دیا ہے، تم نے بڑا غضب ڈھا دیا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد جب حضرت مریم علیہ السلام پوری طرح مطمئن ہو چکی تھیں کہ جس اللہ تعالیٰ نے یہ بچہ اپنی خاص قدرت سے پیدا فرمایا ہے وہی ان کی برات بھی ظاہر کرے گا، سب کے سامنے ان کی پاک بازی کو بھی ظاہر کر دے گا، اس لیے اب اطمینان کے ساتھ خود ہی بچے کو لے کر لوگوں کے سامنے تشریف لے گئی۔ یا اختی ہارون ما کان ابوک امرأ، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، اب ان لوگوں نے تانے دینے کے لیے طرح طرح سے باتیں کرنا سٹارٹ کی، ان سے کہا، اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا، ما کان ابوک امرأ سوء، نہ تو تمہارا باپ برا آدمی تھا، وما کانت امک بغیہ، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اب کیا کیا؟ تانے دینے شروع کیے، باپ کا نام جوڑا، بھائی کا نام جوڑا، اور ساتھ میں ماں کے بارے میں بتایا کہ نہ تو آپ کا باپ ایسا تھا،
نہ آپ کا بھائی ایسا تھا اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو تمہارا باپ ایسا تھا، نہ برا آدمی نہیں تھا، نہ تمہاری ماں کوئی بدکار عورت تھی، پھر تم نے ایسا غلط کام کیوں کیا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور ان کے قبیلے کی طرف منسوب کر کے ان کو ہارون کی بہن کہہ دیا گیا ہو، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کو عاد کا بھائی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ ان کے کسی بھائی کا نام ہارون ہو، اور چونکہ وہ نیک نام بزرگ تھے اس لیے ان کی قوم نے ان کا حوالہ دیا ہو۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا۔ جب ان سے کوشچننگ کی گئی، جب ان سے پوچھا گیا کہ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو آپ کا باپ ایسا تھا، نہ آپ کی ماں کوئی بدکار عورت تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ تب انہوں نے اشارہ کیا فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ قالوا، کہا، کیفا، کیسے، نکلم من کان فی المہدی صبیا، لوگوں نے کہا بھلا ہم اس سے کیسے بات کریں گے جو ابھی کے چھوٹا سا بچہ ہے اور بالکل پالنے میں پڑا ہوا ہے۔ قال، فوراً سے بول پڑے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قال انی عبد اللہ، اس پر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے کتاب عطا کی گئی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنا دیا گیا۔ یعنی قال انی عبد اللہ، اس پر بچے نے بول کے کہا کہ میں اللہ کے بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دے دی گئی، وجعلنی نبیا، اور نبی بنا دیا گیا، یعنی بڑے ہو کر مجھے انجیل عطا کی جائے گی اور نبی بنایا جائے گا، اور یہ بات اتنی یقینی ہے جیسے ہو کر ہی ہو چکی ہے۔ دودھ پیتے بچے کا اس طرح سے بولنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا ہوا معجزہ تھا ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے، جس نے حضرت مریم علیہ السلام کی برات بالکل واضح کر دی اور ان کے بارے میں یہ گواہی دے دی، بچے نے گواہی دے دی جو کہ ان کا بیٹا تھا۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، اور جہاں بھی میں رہوں مجھے بابرکت بنا دیجیے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی جائے گی اور میں نبی بنا دیا گیا ہوں، اور میں جہاں رہوں گا مجھے بابرکت بنا دیا گیا ہے، اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے دیا گیا ہے، یعنی جب تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا مجھ پر نماز اور زکوٰۃ فرض رہے گی۔ وَبَرٌّ بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ وَبَرًّ بِوَالِدَتِي، اور مجھے اپنی والدہ کا فرما بردار بنا دیا گیا ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے سرکش اور سنگ دل نہیں بنایا بلکہ مجھے نرم دل بنا دیا گیا ہے۔ میں سرکش نہیں ہوں بلکہ مجھے نرم دل بنا دیا گیا ہے۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی مجھ پر اس دن پر جب میں پیدا ہوا، جیسے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی نازل کی گئی تھی، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلامتی نازل کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور اللہ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر اس دن بھی جب میں پیدا ہوا۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور یا پھر جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا اور سب کے سامنے پیش کیا جاؤں گا۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَم، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، قول الحق الذی فیہ یمترون، اور ان کی حقیقت کے بارے میں سچی بات یہ ہے جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اس پورے واقعے کا ذکر فرما کر یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اپنے طرف سے بہت ساری من گھڑت باتیں بنا رکھی ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، نہ وہ الزامات درست ہیں جو یہودیوں نے ان پر لگا رکھے ہیں، نہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا صحیح ہے جیسے کہ عیسائیوں نے مان رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی بیٹے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون، اللہ کی شان یہ نہیں کہ وہ کوئی بیٹا بنائے، اس کی ذات پاک ہے، جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے بس اتنا کہتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ رَبِّي وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دیجئے یقیناً اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور وہ تمہارا بھی پروردگار ہے۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے، اور یہی راستہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جاتا ہے۔
اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرتے ان لوگوں کے بارے میں ان کا انجام بتایا گیا ہے فاختلف الاحزاب من بینہم، پھر ان میں مختلف گروہوں نے اختلاف ڈال دیا فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، چنانچہ جس دن یہ ایک زبردست دن کا مشاہدہ کریں گے اس دن ان کی بڑی تباہی ہوگی جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہوگا یا جنہوں نے لوگوں میں اختلاف ڈالا ہوگا اسمع بہم وابصر، اور جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، جس روز یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن یہ کتنے سننے والے کتنے دیکھنے والے بن جائیں گے، لیکن یہ ظالم آج بھی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، جبکہ یہ لوگ اس وقت غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لا رہے۔ اب تسلی دی جا رہی ہے یا ایک ایڈوائس کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اے پیغمبر ان کو اس پچھتاوے کے دن کے بارے میں ڈرائیے جب ہر بات کا آخری فیصلہ ہو جائے گا، جبکہ لوگ اس وقت غفلت میں پڑے ہوئے اور ایمان نہیں لا رہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، یقین جانو کہ زمین اور اس پر سارے رہنے والوں کے وارث ہم ہی ہوں گے۔ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی ان سب کو ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا اور سب کے سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور اس لیے ان سے کہہ دیجئے کہ زمین پر جتنے بھی رہنے والے ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، انسان ہیں، کسی بھی کیٹیگری کے ہیں، امیر ہیں غریب ہیں، سب کے سب ہم ہی وارث ہیں اور ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے دن جو بھی آپ سے دعائیں برکتیں بھلائیاں رحمتیں مانگا کرتے تھے ہمیں وہ تمام عطا فرمائیے، جن شرور سے پناہ مانگتے تھے ہمیں پناہ عطا فرمائیے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت والا آسانی والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔